بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 20واں حصہ قربانی۔ آخری بت کی رمی کے بعد فوراً قربانی کرو، اس لیے کہ یہ 3 بت تثلیث کا مجسمہ ہیں، ابلیسی مرحلے کے 3 مظہر۔ بھولو نہیں، یہی مفہوم نیت ہے۔ ہمیشہ نیت کے ساتھ رہو، خود آگاہ۔ سمجھو کہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ ان اعمال کی ظاہری صورت تمہیں اپنے اندر گم نہ کرے، مفاہیم سے غافل نہ رہ جاؤ۔ یہ سارے اشارے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر کو اس طرف سے نہ ہٹاؤ جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آئین رسومات تمہیں پیچیدہ ٹیکنیکی پیچ و خم میں بھٹکا نہ دیں۔ حج معانی کرو، نہ حج مناسک۔ یہاں ہر چیز نیت سے وابستہ ہے، اس لیے کہ حج سر تا پا نیت ہے۔ دیگر اعمال بلا نیت خود با لذات کچھ ہیں۔ روزے میں اگر تم نے نیت نہیں کی، اس کے کچھ آثار کو بہرحال پاؤ گے۔ جہاد میں اگر تمہاری نیت نہیں تھی تو پھر بھی تم ایک سپاہی کہلاؤ گے، لیکن اگر حج میں نیت نہ ہو تو بیکار ہے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہیچ، صرف حرکتوں کا ایک مجموعہ کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ یہ مناسک سارے اشارے ہیں، علامتیں ہیں، رمز ہیں۔ جو شخص یہ نہ جانے کہ سجود کیا ہے، اس نے صرف اپنی پیشانی مٹی پر ملی ہے۔ جس کو یہ خبر نہ ہو کہ یہ مناسک کن باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، وہ مکے سے صرف تحفے تحائف ہی لائے گا۔ اس کا سوٹ کیس بھرا ہوگا اور خود خالی۔ حج میں تم توحید کو عمل میں لاتے ہو، طواف کے ساتھ ہاجرہ کی تلاش اور سرگردانی کو بیان کرتے ہو، سعی کے ساتھ کعبے سے عرفات تک آدم کے حبوط کو، اور کعبے سے منی تک تاریخ کو، انسان کی خلقت کے فلسفے کو، اور علم سے عشق تک فکر کی سیر کو، اور خاک سے خدا تک معراج روح کو، اور منی میں کمال کی آخری منزل کو، منتہائے آرزو کو، آزادی مطلق کو، بندگی مطلق کو، ابراہیم کو۔ اور اب تم ابراہیم کے منی میں ہو اور اپنے اسماعیل کو مقتل میں لائے ہو۔ تمہارا اسماعیل کون ہے؟ کیا ہے؟ تمہارا مقام، تمہاری آبرو، تمہارا مرتبہ، تمہارا مشغلہ، تمہارا پیسہ، تمہارا گھر، تمہارا باغ، تمہاری گاڑی، تمہارا معشوق، تمہارا گھرانہ، تمہارا علم، تمہارا رتبہ، تمہارا ہنر، تمہاری روحانیت، تمہارا لباس، تمہارا نام، تمہارا نشان، تمہاری جان، تمہاری جوانی، تمہاری زیبائی۔ مجھے کیا معلوم؟ اسے تو تم خود جانتے ہو۔ جو بھی ہے اسے خود تمہیں منی میں لانا ہوگا اور قربانی کے لیے اس کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میں صرف قبل کی نشانیاں تمہیں دے سکتا ہوں، وہ کہ جو تمہیں ایمان کے رستے میں کمزور کر دے، وہ جو تمہیں جانے میں رہ جانے پر بلائے، وہ کہ جو تمہیں اپنے فرائض کی راہ میں متردد کر دے، وہ کہ جس نے اپنے آپ کو تم سے باندھ کر تمہیں روک رکھا ہے، وہ کہ جس کی وابستگی نہیں چھوڑتی کہ تم پیام کو سنو تاکہ حقیقت کا اعتراف کرو، وہ جو تمہیں فرار کو کہتی ہے، وہ جو تمہیں مصلحت آمیزانہ تعویل و توجیہ کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کی لگن تمہیں
اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تم ابراہیمی ہو اور تمہارے اسماعیل کی کمزوری تمہیں بازیچے ابلیس بنا دیتی ہے۔ تم شرف کی بلند چوٹی پر ہو اور سراپا فخر و فضیلت تمہاری زندگی میں صرف ایک چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے تم بلندی سے نیچے آتے ہو۔ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینے کے لیے تم ابراہیمی انداز میں حاصل کی ہوئی ہر شے کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہو، اور وہ تمہارا اسماعیل ہے۔ تمہارا اسماعیل ممکن ہے ایک شخص ہے، یا ایک شے، یا ایک حالت، یا ایک کیفیت، اور حتیٰ ایک کمزور نقطہ، لیکن ابراہیم کا اسماعیل اس کا فرزند تھا۔ ایک سن رسیدہ انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی ایک صدی پر محیط پرکشاکش اور زیر و بم سے بھری زندگی کے بعد کہ جو سر تا سر سرگردانی، جنگ و جہاد، جستجو، قوم کی جہالت سے جنگ، جور نمرود سے دوچار، متولیان بت پرستی کے تعصب، ستارہ پرستی کے خرافات اور زندگی کے دباؤ جیسی مشکلات کا شکار رہا، اور جس نے اپنی آزاد اور روشن جوانی ایک انتہائی سخت اور متعصب بت پرست و بت تراش باپ کے گھر گزاری، اور پھر اس کے گھر میں بڑے گھر کی حامل ایک متعصب عورت سارہ، اور ان کیفیات کے ساتھ اب وہ رسالت توحید کے بوجھ تلے جور و جہل کے نظام میں آزادی اور روشنگری کی ذمہ داری کے شکنجے کو ایک صدی تک برداشت کرنے کے بعد عصر ظلمت میں ان لوگوں کے درمیان کہ جن کو ظلم کی عادت ہو گئی تھی، بوڑھا ہو گیا ہے اور تنہا، اور نبوت کی بلند چوٹی پر پہنچنے کے باوجود ابھی بشر ہی ہے، اور اپنی عظیم الہی رسالت کے دور آخر میں ایک بندہ خدا اس بات کا متمنی ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، لیکن اس کی عورت بانجھ ہے، خود بوڑھا ہے، 100 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے، ایک ایسا آرزو مند کہ جس کی امید اب ختم ہو گئی ہے۔ حسرت و نا امیدی کی دیمک اس کی جان کو چاٹ رہی ہے۔ خداوند عالم اس رسول امین اور اپنے وفادار بندے کی پیری، مایوسی، تنہائی اور دکھ پر کہ جس نے اپنی ساری عمر اس کی فرمانبرداری میں صرف کی، رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور سارہ کی کنیز سے، ایک سیاہ فام عورت سے کہ جو اپنی برتری کے فقدان کے سبب سوکن کے جلاپے کو بھی اپنے دل پر نہیں لیتی، اسے ایک فرزند عطا کرتا ہے، وہ بھی ایک لڑکا، اسماعیل۔ اسماعیل ابراہیم کے لیے اس طرح نہیں تھے جس طرح کہ کوئی بیٹا باپ کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی پوری عمر کے انتظار کا ثمر تھے، ایک صدی کے رنج و غم کا صلہ تھے، ایک پر ماجرا زندگی کا حاصل تھے، ایک بوڑھے باپ کے تنہا پسر تھے، اور ایک تلخ نا امیدی کے بعد ایک خوش آہنگ نوید تھے۔ ابراہیم کے لیے اسماعیل تھے۔ تمہارا اسماعیل شاید تم خود ہو، شاید تمہارا گھرانہ ہو، تمہارا شغل ہو، تمہاری دولت ہو، تمہاری حیثیت ہو، مجھے نہیں معلوم۔ ابراہیم کے لیے ان کے بیٹے تھے، وہ بھی ایسا بیٹا ایسے باپ کے لیے۔ اب وہ اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے، ان آنکھوں کے سامنے کہ جو سفید بھووں کے سائے تلے خوشی سے دمک رہی ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اور اپنے والد کی محبتوں اور مہربانیوں کی بارش اور شفقت پدری میں ان کی روح کا حصہ بن کر کمال کی منزلیں طے کرنے لگتے ہیں۔ باپ ایک باغبان کی طرح اپنی زندگی کے گرم اور وسیع صحرا میں اپنے واحد
خوش و خرم نونہال پر پوری توجہ محصول کیے ہوئے ہے، گویا وہ اس کی رویدگی کو دیکھ رہا ہے اور اپنی روح کی گہرائی میں نوازش عشق اور امید کی گرمی کو محسوس کر رہا ہے۔ ابراہیم کی طویل عمر میں کہ جو شروع سے آخر تک سختی اور خطرے میں گزری، یہ وہ دن ہیں جن میں وہ اسماعیل کو دیکھ دیکھ کر جی رہے ہیں۔ یہی وہ دن ہیں، زندگی کے آخری دن، کہ جن کے بارے میں ژیڈ کہتا ہے کہ اس کے ہر لمحے کو مرنے لے کر پینا چاہیے۔ یہی وہ لڑکا ہے جس کی آمد کے لیے باپ نے 100 سال تک انتظار کی گھڑیاں کاٹیں، اور ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب باپ کو اس کی امید نہ تھی۔ اسماعیل نے اب ایک پھلدار پودے کی صورت اختیار کی اور جوانی کی سرحد میں جانے ابراہیم بنا، ابراہیم کی زندگی کا واحد ثمر، ابراہیم کی ساری امیدوں، آرزوؤں، مسرتوں اور چاہتوں کا مرکز۔ ابراہیم، اپنے دونوں ہاتھوں سے چھری اسماعیل کے حلقوم پر رکھ کر اسے کھینچو۔ کیا ایک ایسے پیغام کی ضرب میں اس باپ کی وحشت کو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم ہوتے اور دیکھتے تو جب بھی ہمارا احساس اس کا احساء نہیں کر سکتا تھا، درد کا اندازہ خیال کے سینے میں نہیں اتر سکتا۔ ابراہیم، اللہ کے خاضع بندے اور تاریخ بشر کے عاصی انسان، اپنی پوری عمر میں پہلی بار خوف سے کپکپاتے ہیں۔ رسالت کا فولادی بتل پگھل جاتا ہے، تاریخ کا عظیم بت شکن اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے، پیغام کے تصور سے وحشت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن حکم خدا ہے۔ جنگ، سب سے بڑی جنگ، اپنے آپ سے لڑائی، جہاد اکبر، تاریخ کی عظیم ترین جنگ کا فاتح اس سمے مغلوب، ضعیف، خائف اور آشفتہ و بے چارہ ہے۔ جنگ خدا اور اسماعیل کے درمیان، ابراہیم میں انتخاب کی دشواری۔ کس کو انتخاب کرتے ہو ابراہیم؟ خدا کو یا خود کو؟ نفع کو یا قیمت کو؟ رشتے کو یا رہائی کو؟ مصلحت کو یا حقیقت کو؟ رہ جانے کو یا آگے بڑھنے کو؟ خوشبختی کو یا کمال کو؟ لذت کو یا فرض کو؟ زندگی برائے زندگی کو یا زندگی برائے مقصد کو؟ چاہت و راحت کو یا عقیدہ و جہاد کو؟ باپ پن کو یا پیغمبری کو؟ تعلق کو یا پیام کو؟ اور آخر کار اپنے اسماعیل کو یا اپنے خدا کو؟ انتخاب کرو ابراہیم۔ مخلوق خدا کے درمیان ایک صدی کی خدائی رسالت، توحید کی نبوت، لوگوں کی امامت اور شرک کے خلاف جہاد میں ایک عمر گزارنے اور پھر بتوں کو توڑنے، جہل کو مٹانے، غرور کو کچلنے، ظلم و جور کو ختم کرنے، تمام محاذوں سے ظفریاب لوٹنے، تمام ذمہ داریوں کو کامیابی سے پورا کرنے، کسی منزل پر اپنی پرواہ نہ کرنے، اپنی ذات کے کسی مسئلے میں راستے سے ایک گام بھی الگ نہ رکھنے، ہر انسان سے زیادہ خدا کا قرب حاصل کرنے، امت توحید کی پیریزی کرنے، انسان کی امامت کو آگے بڑھانے اور ہر جگہ سے ہمیشہ کامیاب لوٹنے کے بعد کہیں تم مغرور نہ ہو جاؤ، آرام کرنے بیٹھ نہ جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ تم ایک سورما ہو، ناقابل شکست ہو، ضعف سے دور ہو،
تمہارے جہاد کی 100 سالہ کامیابیاں کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے بیٹھیں۔ اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھو، زوال کے قطرے سے محفوظ نہ جاؤ، شیاطین کے وسوسے سے برحذر نہ سمجھو۔ ان دکھائی نہ دینے والے ہاتھوں کے مقابل اپنے آپ کو لوہا لاٹھ نہ جانو کہ جو ہمیشہ انسان صفت لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ نہ سمجھو کہ تم نے رستم کو بوڑھا کر دیا ہے، اسے زمین سے لگا دیا ہے۔ افسانوی سیمرغ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تم اب بھی خطرے سے باہر نہیں ہو، اب بھی محفوظ نہیں ہو۔ تم نے سر سے پیر تک اپنے آپ کو فولادی لباس میں ڈھانک لیا ہے اور سمجھتے ہو کہ لوہا لوٹ ہو۔ تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے کہ اب بھی ایک جھروکا ہے جس سے وہ اندر آ سکتا ہے، تم پر تیر چلا سکتا ہے، تمہیں زخمی یا مسموم کر سکتا ہے، اسی مقام سے جس مقام سے کہ تمہاری آنکھ دنیا پر لگی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں نشانہ بنائے گا، تمہیں اندھا کر دے گا اور دنیا کو، اے فولادی انسان، اسی جگہ سے جہاں سے کہ تمہاری دنیا سے پیوستگی ہے، اسی راہ سے کہ جس سے تم نے دنیا سے رشتہ جوڑ رکھا ہے، اسی جھروکے سے جس سے کہ تم دنیا کو دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں تاریک کر دے گا۔ اے ناقابل شکست انسان کہ جو کھڑے بڑ بولیاں کر رہے ہو، تمہیں سرنگوں کر دے گا، خاک و خون میں ملا دے گا۔ سیمرغ رستم دستاں کا ہمدست اور تمہارے زوال میں ہم داستان۔ اے ابراہیم، اے تاریخ نبرد کے پرشکوہ ترین کامیاب سورما، اے ناقابل تسخیر فولادی روح کے مضبوط انسان، اے رسول اولو العزم، نہ سمجھو کہ ایک صدی کی الہی رسالت میں تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ انسان اور خدا کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، خدا آدمی سے اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن خدا تک انسان کا راستہ ابدیت کے فاصلے میں ہے، لا یتناہی ہے۔ تم کیا سوچ رہے تھے؟ تم نے رسالت میں کمال کی بلند ترین چوٹی سر کی ہے، لیکن بندگی میں ابھی ناقص ہو۔ اے خلیل خدا، اے زمین پر توحید کے بنیادیں قائم کرنے والے، اے موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کی راہ ہموار کرنے والے، اے آدمی کے کمال اور اس کی عزت و شکوہ کے مظہر، تم ابراہیم تو ہو گئے ہو، لیکن بندہ ہونا دشوار تر ہے۔ تمہیں پوری طرح آزاد اور مطلق آزاد ہونا پڑے گا۔ اپنی تعریف کے گن نہ گاؤ، رجس نہ پڑھو، اس لیے کہ آدمی کو بلندیوں کی چوٹی پر بھی ہمیشہ گرنے کا خطرہ رہتا ہے، اور اس کا گرنا اور اس کا ڈھلا کہ جس نے زیادہ بلندیاں طے کی ہوں زیادہ خطرناک اور زیادہ المناک ہوتا ہے۔ اپنے اسماعیل کی قربانی دو، اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کرو، اپنے دل نشین فرزند کو، میوہ دل کو، پارے جگر کو، نور نظر کو، حاصل عمر کو، اپنے گوشت پوست کو، اپنے سرچشمہ مسرت کو، اپنی بہار زندگی کو، اپنی کل کائنات کو، اس چیز کو کہ جس نے تمہیں زندگی سے باندھ رکھا ہے، اپنے ہونے، جینے اور زندہ رہنے کے مفہوم کو، اپنے بیٹے کو نہیں، اپنے اسماعیل کو قربانی کے لیے گوسفند کی طرح پکڑو، خاک پر لٹاؤ، اس کے ہاتھ پیر کو اپنے ہاتھ پیر کے نیچے دباؤ تاکہ وہ ہاتھ پیر نہ مارے، اس کے سر کے بالوں کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں پکڑو اور سر کو کھینچ کر پیچھے کی طرف خم کر دو تاکہ شہرک تن جائے اور فولادی تیغ کی دھار سے نہ کھیلے، اس کی گردن کی کھال نہ سمٹے
اور قربانی کو زحمت میں مبتلا نہ کرے۔ اس کی شہرگ کاٹ دو، اپنے پیروں تلے اس وقت تک دابے رکھو جب تک تمہیں یہ نہ محسوس ہو جائے کہ اس کا تڑپنا ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد تم اٹھ کھڑے ہو اور اپنی قربانی کے سرد بدن سے الگ ہو جاؤ۔ اے تسلیم حق، اے بندہ خدا، یہ ہے وہ چیز کہ جسے حقیقت تم سے چاہتی ہے۔ یہ ہے دعوت ایمان اور پیام رسالت، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اے ذمہ دار انسان۔ اے اسماعیل کے پدر، اب یہ ابراہیم ہے کہ جو رسالت کی طویل راہ کے اختتام پر ایک دو راہے پر آ گیا ہے۔ اس کا سراپا وجود چیخ رہا ہے اسماعیل، اور حق اس کے سر پر کوبزن ہو رہا ہے ذبح۔ اسے انتخاب کرنا ہے۔ حقیقت اور منفعت دونوں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ وہ منفعت کہ جس کا رشتہ اس کی جان سے ہے، اور وہ حقیقت کہ جس کا تعلق اس کے ایمان سے ہے۔ اگر حقیقت اس سے اس کی موت کا تقاضا کرتی تو وہ اس کے لیے آسان تھا۔ ابراہیم برسا برس سے اس کی راہ میں اپنی جان سے گزر چکے ہیں، اور اسی بات نے انہیں مطمئن کر دیا تھا کہ وہ بندے آزاد حق ہو گئے ہیں، اور یہ نیز ان کے لیے ایک خود خواہی ہے، ایک ضعف ہے۔ وہ باتیں کہ جو اچھی روحوں اور اچھے انسانوں کے لیے اچھی ہیں، ابراہیم کے لیے، روح خدا اور بلند پایا انسان کے لیے بری اور بدنما ہیں۔ اخلاق کی نسبیت کہ جو ابراہیم کی تعلیمات میں ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں کر تھیں اور کہاں تک تھیں۔ اے اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے، اسماعیل سے ہاتھ دھو لو۔ تردید کتنی جان کاہ، کتنی خطرناک، اور نتیجے میں توجیہ۔ ایسے موقع پر کہ جب آدمی کو اس کا ایمان بلائے اور دل نہ مانے، اس کی ذمہ داری اس کو دل پھیرنے کے لیے کہے، اس بات کو کہے کہ جو آسانی سے اس کے دل سے نہ نکل سکتی ہو، تو وہ گریز کی راہ ڈھونڈتا ہے، اور صحیح توجیہات غلط توجیہات سے بدتر ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک حقیقت کو کچلنے کے لیے دوسری حقیقت پر تکیہ، اور کیا المیہ ہے کہ باطل ایک ہاتھ میں عقل کو تلوار پکڑواتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں شرع کو سپر۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جس میں قرآن بھی شرک کا پرچم بن جاتا ہے اور علی کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ حسین کی امت کو یزید کی عاقبت ملتی ہے، توجیہ، اور اس کی بدترین قسم عقلی توجیہ، اور المناک ترین قسم شرعی توجیہ۔ ذمہ داری سے گریز، اپنے اسماعیل کو ذبح کرو۔ کیسے معلوم کہ اس عبارت میں یہی مفہوم لیا گیا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ کیسے معلوم کہ لفظ ذبح سے مراد اس کے لغوی معنی ہیں اور یہ مجازاً استعمال نہیں ہوا ہے؟ جیسا کہ فی المثال کہا جاتا ہے نفس کو مارو، اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کے وسوسے سے پرہیز کرو، پابند نفس نہ رہو۔ یا معصوم کا کلام ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس میں پہلا مرنا حقیقی اور دوسرا مجازی ہے۔ ایک ارادی موت ہے، یعنی اپنے آپ کو مار دو، اور ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ خود پرستی کو اپنے سے دور کر دو۔ پس ثابت ہوا کہ اس بیان میں موت بمعنائے موت نہیں۔ کیسے معلوم کہ اپنے اسماعیل میں اپنے کی ضمیر خصوصی طور پر میری طرف لوٹتی ہے، اور اس خطاب میں اس کا مخاطب میں ہوں؟ کیسے پتہ کہ اس منزل پر خطاب
عام نہیں اور خاص خطاب کی صورت میں اسے مجازن لایا گیا ہے۔ جس طرح کے علم معافی و بیان کا طریقہ ہے اور کئی آیات و روایات اور شعراء کے اشعار سے اس کا ثبوت مہیا ہو سکتا ہے۔ کیسے معلوم کہ بنیادی طور پر لفظ اسماعیل سے مراد یہی میرا بیٹا اسماعیل ہو؟ ممکن ہے یہ کسی اور مفہوم کا کنایا ہو، مصداق کوئی اور ہو سکتا ہے کہ اسماعیل کا لفظ اسم معانی یا اسم صفت ہو، کوئی مشتق لفظ ہو۔ بعید نہیں کہ یہ مفہوم میں آیا ہو اور اس عبارت میں علمیت نہ رکھتا ہو۔ کیسے معلوم کہ ذبح اسماعیل کے اضافے میں لفظ اسماعیل مضاف الہیہ نہ ہو اور اس نے مضاف کی جگہ لے لی ہو اور مضاف عقلی قاعدے کی روح سے حذف ہو گیا ہو، اور یہ قاعدہ لسان عرب میں رائج ہے اور کلام الہی میں بھی آیا ہے، جیسے سائل القریہ یعنی سائل اہل القریہ، اور یہاں ذبح اسماعیل سے مراد اسماعیل کی چاہت کا ذبح ہو۔ بالفرض اگر ہم ان تمام مذکورہ احتمالات کو رد بھی کر دیں، یعنی اگر ہم ان تمام احتمالی مفاہیم کو محال فرض کریں اور خداوند عالم کے ارشاد کو اس مفہوم میں لیں کہ جو ظاہر الفاظ سے فوری طور پر سامع کے ذہن میں اترتا ہے، اور ان تمام الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کے بھی ممکنہ مفہوم کو تسلیم نہ کریں، یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ اس حکم کے اجراء کا موقع اور باری تعالیٰ کے امر کا تعین ابھی اور اسی وقت ہے؟ اس حکم کی نص میں اس پر عمل کا وقت معین اور مقید نہیں ہوا، اور یہ عقلی اصل واضح ہے کہ جس چیز کو شرع نے متعین نہیں کیا اور وہ وحی میں منصوص نہیں ہے، اسے عقل کے تعین پر چھوڑتی ہے، اور یہ مکلف پر ہے کہ وہ اس کو اپنے تقاضوں، مصلحتوں، زمان و مکان کی ضرورتوں، سہولتوں اور موجودہ اسباب و لوازم کی بنیاد پر اختیار کرے۔ جس طرح کہ کتاب اللہ میں حکم جہاد آیا ہے، لیکن جہاد کی صورت کو افراد، حالات اور کیفیات اور عقل کے تقاضوں کے مطابق معین کرتے ہیں، یا پھر سنت میں طلب العلم کا حکم ہوا ہے اور ہر مومن پر مومن طالب علم ایک فریضہ ہے، اور یہ حکم سب کے لیے ہے، لیکن کوئی اس بات کا پابند نہیں کہ جوں ہی وہ اس واجب تکلیف کا مکلف ہوا طلب علم کے لیے اقدام کرے، اگر وہ اپنی عمر کے آخری لمحوں میں بھی، کہ جب وہ بستر مرگ پر موت و زیست کے درمیان ہو اور اس واجب پر عمل کرے تو اس کی جانب سے اطاعت امر ہو گیا۔ اور اسی حکم کی طرح حج ہے کہ جو حاجی کو زندگی میں مقید کرتا ہے اور اسے رکھ چھوڑا جاتا ہے اس وقت کے لیے کہ جب وہ اپنے تمام فرائض سے فارغ ہو جائے، اور اس میں کوئی شرعی اشکال بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دین ہے کہ جسے سر سے اتارنا ضروری ہے، اب جب بھی اتارا۔ چونکہ یہ بندہ مومن حج کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں مسئول ہے، دنیا میں نہیں، اور شرع کے احکام موت کے بعد ثواب و وصیلہ حاصل کرنے کے لیے، موت سے پہلے کی زندگی میں حصول کمال اور فکر و احساس کی تربیت کے لیے نہیں ہے۔ کیسے معلوم کہ بنیادی طور پر یہ فعل امر کے اسماعیل کو ذبح کرو علم اصول کے اعتبار سے ایک انشائی امر ہو، بلکہ باحتمال قوی، بلکہ اقویٰ اور بظن متصل یہ یقین اس کو ایک ارشادی امر کہنا مناسب ہوگا، لیکن آتوا الزکوٰۃ کی آیت کی طرح نہیں کہ لوگوں پر یہ فرض ہو جائے کہ وہ اسے فوری طور پر اس کے اہل کو ادا کریں، اس لیے کہ یہ ایک مولوی یعنی منصوب بے مولا امر ہے، یعنی اس امر کی طرح ہے کہ جو مولا
یا آقا اپنے عبد یا اپنے غلام کو دیتا ہے کہ جس کا انشاء یعنی انجام دہی اور عمل پذیری اس کے غلام پر واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر اس کی اطاعت کرے، بلکہ تدلو بہا الی الحکام کی آیت کی طرح ہے کہ جس میں باری تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں اس امر پر ارشاد کرے کہ حاکموں کا یتیموں کے مال کو کھانا حق تعالیٰ کی نگاہ میں ایک قبیح فعل ہے، لہٰذا اس آیت میں امر ارشادی ہے، اور ارشادی امر وہ ہوتا ہے کہ اگر شارع نہ بھی کہے تب بھی یہ امر بحکم عقل لازم ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ارشادی امر وہ امر ہے کہ جس کے ذریعے شارع انسان کو عقل کے حکم کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ہم دوسرے احتمالوں، تفسیروں اور تاویلوں کو بھی نفی کریں تو قدر متیقن یہ ہے کہ اس حکم سے باری تعالیٰ کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اصولاً بندگی اور اطاعت الہی کی منزل میں فرزند کی محبت بے معنی ہے، اور اس کا محصل مفہوم یہ کلی حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ کے سامنے ضروری ہے کہ مطلق خود سپردگی اور مکمل تسلیم کا عالم ہو۔ اس کے سامنے ہر چیز کو بھلانا ایک امر واقع ہے، اور زندگی کی عزیز ترین چاہتیں حق سے رجوع اور اس سے اتصال کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اور چونکہ اولاد کی شدید محبت بندے کو اپنی ذات میں مشغول اور ذکر خدا سے باز رکھتی ہے، اور ابراہیم کو اسماعیل سے شدید محبت ہو گئی تھی، اس لیے لسان وحی میں ذبح کرو کے لفظ کے ساتھ اس کی نفی کی گئی ہے، اور اس نفی سے بھی مراد خوشی اور مسرت کی نفی ہے، یعنی اس مفہوم کی طرف ابراہیم کی توجہ دلانا ہے کہ اسماعیل سے تمہاری شدید محبت اس بات میں رکاوٹ بنتی ہے کہ تم اپنی روح اور اپنے قلب کو مکمل طور پر حق تعالیٰ کے عشق میں مصروف رکھو، اور اس کے غیر کی محبت سے سمجھ لو، جس طرح کہ اپنے مقام پر تحقیق کو پہنچی کہ اسماعیل کے ذبح سے مراد اسماعیل کی چاہت کا ذبح ہے، اور یہ وہی مفہوم ہے کہ جو بصورت خبر انما اموالکم و اولادکم فتنہ کی آیت میں آیا ہے۔ ان تمام عقلی اور شرعی وجوہ، آیتوں اور روایتوں کے استناد علم کلام و اصول کے پیمانوں اور عقلی و نقلی شواہد سے ہٹ کر ان قوانین کی روح سے جو ہمارے پاس ہیں، بنیادی طور پر یہ عمل خلاف شرع مبین ہے، بس معصیت اور فعل حرام کو کسی طرح بھی ذات باری تعالیٰ کی سند نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں، توجیہ، گریز کی راہ ڈھونڈنا، اس موقع پر کہ جب ذمہ داری سخت ہو جاتی ہے اور اس امر کے مناسب حال نہیں ہوتی جسے آدمی چاہتا ہے، لیکن جب حقیقت زندگی کے پہلو میں آتی ہے، بہت سے حق طلب ہو جاتے ہیں، کام کاج، بازار کی مصروفیتوں اور اچھی آرام دہ بے دغدغہ و بے درد سر زندگی کے حوالے سے نیک کاموں کی انجام دہی کے ذریعے حق کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور جب حقیقت زندگی کی گزرگاہ میں آ جائے اور خود سامان زندگی بن جائے اور سرمایہ کار اور روٹی پانی دینے لگے، اور اس کے نتیجے میں پیشہ ایک باضابطہ پیشہ اور کام کاج کا الائنس بن جائے اور سامان خورد و نوش فراہم کرے، نام و نشان دے، تو پھر ہر کوئی حق پرست ہو جاتا ہے اور باحمیت مومن اور اس آرزو میں بھی رہتا ہے کہ وہ اس راہ میں سرپرست امور اور صاحب اثر شخصیت بن جائے۔ لیکن جب حق زندگی کے مقابل آتا ہے اور حق پرستی باعث زحمت
باعث درد سر اور باعث خطر و ضرر ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری لاد دیتی ہے کہ جو بہت بھاری ہے، اور راستہ بھی پتھریلا اور چڑھان والا، اور پھر اس میں جگہ جگہ گرنے کا خطرہ، اور کثرت سے رہزنوں کی پناہ گاہیں، ہوا طوفانی، رات کالی اور ہول انگیز، ساتھی بھی مختصر، اور ہر قدم پر ان کی کمی، اور آخر میں تنہا، اور ہر اس چیز سے دل اٹھا لینا جو تمہیں نیچے درے میں رہنے کو کہتی ہے، اور اس قوم اور قبیلے کے ساتھ ہمساز ہونا کہ جس نے رات کی خو پکڑی ہو اور درے میں رہ گئے ہوں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ حق کا پیغام تم سے کہتا ہے کہ تم اپنے نام و نان اور جان و عشق کے اسماعیل سے وابستگی کو ختم کر دو اور چل پڑو۔ تمہارے دل کا وسوسہ تم سے کہتا ہے کہ رہ جاؤ، رکے رہو، سمجھوتا کرو۔ ایسی منزل پر انسان کا آخری فریب کہ جو آگاہ بھی ہے اور ذمہ دار بھی، توجیہ ہے، اس راستے کی دریافت کہ جو اسے روک سکے اور وہ رہ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے وجدان اور اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کرے، اپنی ملامت کی آواز کو اپنے اندر گھونٹ دے، دین میں اس طرح تحریف کرے کہ وہ دنیا سے میل کھائے، وہ راستہ اختیار کرے کہ جس سے دوسروں کی طرح وہ بھی اپنے اسماعیل کو بچا لے، لیکن دوسروں کی طرح حق سے کفر، خدا کی نافرمانی اور خلق خدا سے خیانت اور بددیانتی کا الزام اس کے سر نہ آئے۔ شراب پیے، لیکن بقصد شربت، بنیت دوا، توجیہ یعنی ناحق کو حق کی صورت میں دینا۔ اب تم جو چاہو اس کا نام رکھو، توجیہ، توجیہ فقہی، توجیہ شرعی، توجیہ عقلی، توجیہ عرفی، توجیہ علمی، توجیہ عمرانی، یا پھر نفسیاتی توجیہ، سماجی علوم پر مبنی توجیہ، ڈائلیکٹ یا منطقی اور جدلی توجیہ، روشن خیالانہ توجیہ، جو بھی ہو، لیکن حج میں وہ بھی عالی نسب بوڑھے ابراہیم کی سرگزشت میں، وہ بھی ایسا ابراہیم کہ جو تمام آزمائشوں میں کامیاب رہا، اور جو تقوی، صداقت، علم و عمل، مشقت، جہاد اور حق پرستی میں یکتا اور مطلق تھا۔ انہی آشکارا کیسے معلوموں میں سے ایک معلوم، ابراہیم کی پختہ عقل، اس کی ہموار اور اتھلی صداقت کے گلے پڑ گیا۔ اس پیام کو میں نے خواب میں سنا، کیسے معلوم کہ ابلیس ان کے دل میں بیٹے کی محبت کو ابھارتا ہے اور ان کی عقل میں منطقی دلیل پھونکتا ہے۔ یہ پہلی بار جمرہ اولا رمی کرو۔ ابراہیم حکم کی تعمیل سے پہلو تہی کرتے ہیں اور اپنے اسماعیل کو بچا لیتے ہیں۔ ابراہیم، اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری چلاؤ۔ اس مرتبہ پیام صریح تر اور قاطع تر ہے۔ جنگ ابراہیم کے اندر ایک غوغا برپا کرتی ہے۔ تاریخ کا عظیم سورما بے چارگی کے عالم میں ہے، اور پریشانی، تردید، خوف اور کم طاقتی نے اسے عاجز کر دیا ہے۔ توحید کی عظیم رسالت کا محافظ، بازیچہ ابلیس، خدا اور ابلیس کے درمیان کشاکش میں وہ چکنا چور ہو گیا ہے، اور درد و غم نے اس کی ہڈیوں تک کو جلا دیا ہے۔ بشری وجود، اور اس بشری وجود کی گہرائی میں عقل و عشق، شعور و وجدان، زندگی اور ایمان، اور خود اور خدا کا تضاد۔ بشر
حیوان و انسان، فطرت و خدا، عزیزہ اور خدا گاہی، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، خود خواہی و خدا خواہی، واقعیت و حقیقت، لذت و فضیلت، رہنے و چلنے، شہود و غیبت، ہونے و ہوتے رہنے، اسارت و نجات، رہائی و ذمہ داری، خود پسندی و خدا پسندی، شرک و توحید، میرے لیے اور ہمارے لیے، اور آخر میں وہ جو ہے اور وہ جو ہونا چاہیے کے درمیان واسطہ کی ایک کڑی ہے۔ دوسرا دن ہے، ذمہ داری کا بوجھ چاہت کی کشش پر پچھلے دن سے زیادہ بھاری ہو رہا ہے۔ اسماعیل خطرے میں پڑا ہے اور اس کی حفاظت دشوار تر۔ ابلیس کو ابراہیم کے فریب کے لیے زیادہ ہوشیاری، زیادہ منطق اور زیادہ مہارت کی ضرورت ہے۔ کچھ اس طرح کی ترکیب کرنی ہے کہ جس طرح اس کے آدم کو ممنوعہ میوہ کھلایا۔ ابراہیم ایک انسان، جمع ضدین، نور و ظلمت کے جنگ کے محاذ، کیچڑ اور روح کے بنے ہوئے بدبودار کیچڑ اور روح خدا، یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا نفس، اور تم ایک تردید، ایک پس و پیش، ایک انتخاب اور بس۔ رشتے کو یا پیام کو، اے خدا کے رسول، اے مسئول، اے لوگوں کے پیام آور، تم چاہتے ہو کہ اپنے اسماعیل کے باپ رہو، لیکن میں اسماعیل کو ذبح کروں یا اپنے ہاتھوں کو؟ ہاں، حق کے سامنے اسماعیل سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عقیدے کا تقاضا جذبے اور محبت کے تقاضے سے برتر ہے۔ دعوت پیام یا باپ ہونے کی لذت۔ ابلیس ان کے دل میں بیٹے کی محبت کو بڑھاتا ہے اور ایک منطقی دلیل دیتا ہے، لیکن میں نے تو اس پیام کو خواب میں سنا، کیسے معلوم کہ یہ دوسری بار جمرۂ وسطیٰ رمی کرو، حکم کی انجام دہی سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں اور اسماعیل کو بچا لیتے ہیں۔ ابراہیم، اپنے اسماعیل کو ذبح کرو۔ زیادہ صراحت اور زیادہ سختی سے توجیہ سخت مشکل ہو گئی۔ حقیقت کی روشنی اور ذمہ داری کا دباؤ راہ فرار سے زیادہ صریح اور زیادہ بھاری ہو گیا۔ ابراہیم سخت بے چین ہے اور محسوس کر رہے ہیں کہ اب پیام میں تردید توجیہ نہیں، بددیانتی ہے۔ رشد و غے کی سرحد ان کے سامنے اتنی صاف اور اتنے صریح انداز میں نمایاں ہوئی ہے کہ ابلیس کی ساری فریب کاری معطل ہو گئی۔ ابراہیم کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پیام کے انکار میں ابلیس کی بات مانی ہے۔ بس گرنے میں ایک قدم رہ گیا ہے، ابراہیم کا سقوط۔ بت شکن ابراہیم، اولو العزم رسول، اسلام کی بنیاد مستحکم کرنے والے، خلق کے رہبر، توحید کی بلند چوٹی سے شرک کے پسترین کیچڑ کی طرف میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شرک نہیں، شرک خدا کے ساتھ کسی دوسرے یا دوسروں کی پرستش ہے۔ اور اس وقت اس زبان میں، جس زبان میں کہ قرآن عبادت اور توحید و شرک کی بات کرتا ہے، ابراہیم خدا کے بجائے اس ابلیس کی پرستش کے دہانے میں ہیں کہ جو منا کے محاذ میں الہ کے روبرو دھڑلے سے کھڑا ہے۔ کسی تدبیر سے یہ ممکن نہیں کہ دونوں کے ساتھ دوستی کی جائے۔
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خود کو ان سے علیحدہ کر لیا جائے، نہ مشترک زندگی، نہ غیر جانبداری۔ آہ کہ یہ داستان کتنی دشوار اور کتنی ہولناک ہے، اور انسان، دنیا کا یہ خدائی چہرہ کہ جو کائنات کو اپنے زیر فرمان لا سکتا ہے، کس قدر کمزور اور ناتواں ہے۔ اپنے اندر روح خدا رکھتا ہے اور ضعف سے آغشتا ہے۔ حج میں کوئی مقام سقوط یا زوال سے محفوظ نہیں۔ زندگی میں پاؤں پاؤں چلنے والے بالغ کی طرح، اور اس دہانے پر جہاں سے گزرنے کا خطرہ ہے، ہمیشہ اس بات کی ضرورت ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ توحیدی پیغمبروں کے خاتم بھی، کہ جو سلسلہ معصومین میں پہلے معصوم ہیں، اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالیں تو پھسل جائیں گے، اور جو کچھ کیا ہے وہ سب برباد ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ شرک کے خطرے سے بھی محفوظ نہیں۔ ابراہیم صاحب عزم، پیغمبروں کے پدر، تاریخ انسان میں قاتل شرک اور بتوں کے توڑنے والے، عمر کے آخری مرحلے میں اپنی الہی عزت اور انسانی طاقت کی بلندی پر صرف فرزند کی چاہت انہیں ابلیس کی تباہی کے دہانے تک لے آئی ہے۔ باہمت ترین بطل توحید، پیغمبران الہی کے پدر بزرگوار، ایک صدی کی ابراہیمی زندگی گزارنے کے بعد بھرپور افتخار و یقین کی الہی صورت بن کر ابلیس کا شکار ہو گئے۔ اب تمہارے لیے کوئی راہ نہیں رہی، خدا اور شیطان تمہارے دونوں طرف کھڑے ہیں۔ کس کو انتخاب کرتے ہو ابراہیم؟ ابراہیم پر حجت تمام ہو چکی ہے، اور یہ بات اب ان پر کھل چکی ہے کہ یہ پیام حق ہے، اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی تردید ابلیسی عمل ہے۔ وہ اس سلسلے میں اور بھی منطقی دلیل لا سکتے ہیں۔ ان کی منطقی دلیل ابھی اسی طرح باقی ہے، مگر ان کا ضمیر ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ حقیقت کی روشنی اور گرمی کو ایک انگارے کی طرح اپنی فطرت کی گہرائی میں، اپنے احساس میں اور اپنے پورے وجود میں محسوس کر رہے ہیں۔ حقیقت عملی دلائل کی محتاجی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، کہیں زیادہ واضح، اور کہیں زیادہ قریب تر ہے۔ حقیقت شناس مرد اس کو سورج کی گرمی کی طرح محسوس کرتا ہے، اور جس طرح اپنی موجودگی اسے دکھائی دیتی ہے، اسی طرح وہ حق کے وجود کا بھی وجدان کرتا ہے۔ حق پرست انسان حق کو پانے والا شامہ رکھتا ہے، ایک ایسا شامہ کہ جو کبھی خطا نہیں ہوتا، بالکل شہد کی مکھی کی طرح، کہ جو میلوں دور سے کوہ و دشت و تاریکی و طوفان اور کوہستانی، بری اور بحری، الٹے سیدھے راستوں سے اپنے نظر نہ آنے والے چھتے کی راہ کو اپنے اندر کی سمت معین کرنے والی طاقت سے ڈھونڈتی ہے اور پہنچ جاتی ہے۔ حق شناس انسان بھی اسی طرح حق کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور اس کی سمت کو راتوں میں، طوفانوں میں، سازشوں میں، ہزاروں وسوسوں میں، شعبدہ بازیوں میں، چکرا دینے والی نظر بندیوں میں تشخیص دیتا ہے۔ اور ابراہیم، تاریخ کے حق پرستوں کا سرخیل، کہ جس نے اپنی ایک طویل عمر حق پرستی میں گزاری، حق کی گود میں پلا بڑھا، پختہ و بارآور ہوا، اس سمے کس طرح ممکن ہے کہ وہ حق کے پیام کو نہ سمجھے اور ابلیس کے وسوسے کو نہ جانے؟ ہر چند کہ اس وقت دوست نے اس کے لیے ایک ایسی آگ روشن کی ہے کہ جو اس آگ سے زیادہ ہولناک اور زیادہ جلانے والی ہے کہ جسے دشمن نے افروختہ کیا ہے۔ اور ہر چند کے دشمن
اس وقت اس کوشش میں ہے کہ وہ اس آگ کو اس کے لیے گلزار بنائے۔ دوست اور دشمن اور حق و باطل کا معیار وہ سلوک نہیں ہے جو تمہارے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کا معیار کچھ اور ہے، میرے اور تمہارے نفع و نقصان سے بالاتر۔ ابراہیم اب سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے پیام مفہوم کو یقین سے پا لیا ہے، جانتے ہیں کہ وہ تمام تردیدات شروع ہی سے شیطان کی کارگزاری تھی۔ اس بوڑھے باپ کی ناقابل بیان محبت نے کہ جس نے ایک عمر انتظار کے بعد نا امیدی کے عالم میں ایک بیٹا پایا ہے، اسے ناخود آگاہ طور پر اس طرح کی توجیہات و تردیدات میں الجھا دیا تھا کہ کسی طرح گریز کی راہ کھل جائے، ایک ایسی راہ کہ جس میں شاید وہ خدا کے مقابل آئے بغیر، حق سے سرتابی کیے بغیر اپنے لیے اسماعیل کو باقی رکھ سکے۔ لیکن اب ہر چیز اس پر کھل گئی ہے۔ دردناک، دردناک، آہ کتنی عظیم مصیبت، کتنا ہولناک موقف۔ ابراہیم فرائض کی ادائیگی کی راہ پر ہیں، ہاں وہ اس کو اب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن یہ فریضہ تصور پدری سے زیادہ تلخ اور زیادہ دشوار ہے۔ وہ بھی ابراہیم جیسے تنہا اور بوڑھے باپ، اور وہ بھی اسماعیل جیسے تنہا فرزند کی قربانی۔ کاش کہ یہ قربانی اسماعیل کے ہاتھوں ابراہیم کی ہوتی، کتنا آسان ہوتا اور کتنا لذت بخش، لیکن نہیں، نوجوان اسماعیل کو مرنا اور بوڑھے باپ کو زندہ رہنا ہوگا، اکیلا اور مصیبت زدہ، اپنے بوڑھے خون سے رنگین ہاتھوں کے ساتھ۔ ابراہیم جب بھی اس پیام کے بارے میں سوچتے ہیں، سوائے تسلیم اور کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں آتی، اور اب معمولی سی تردید بھی ان کے نزدیک نہیں پھٹکتی۔ پیام خدا ہے، اور ابراہیم تاریخ کے یہ بڑے گنہگار اس کے سامنے تسلیم محض۔ لیکن ہر بار جب وہ حکم کے اجرا اور اسماعیل کے ذبح کے بارے میں سوچتے ہیں تو عاجزی اور لاچاری اس طرح ان پر بوجھ ڈالتی ہے کہ وہ دوہرے ہو جاتے ہیں۔ جب غم نے آئینے کی طرح ان کے صاف و شفاف کھلے ہوئے چہرے کو ایک جلے ہوئے چمڑے کی صورت بنا دیا اور اس پر جھریوں کے اور نیل کے اثرات پیدا کر دیے، اور اب وہ غم کے پہاڑ تلے گویا اپنی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سن رہے ہیں۔ ابلیس جب ابراہیم کے پورے وجود پر ضعف، بے چارگی اور اس کے غلبے کو دیکھتا ہے کہ درد و غم اس کا کیا حشر بنا رہا ہے، تو اس کی امید بندھ جاتی ہے، اس لیے کہ ابلیس وہ کینہ پرور دشمن کہ جو زمین پر آدم کے حبوط سے اس کے بچوں کی طاق میں ہے، جہاں کہیں بھی آدم ذات کی بو سونگھتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، اور جس کسی پر بھی خوف، کمزوری، تردید، یاس، حسد، خودخواہی، بے شعوری، حتیٰ کہ کسی چیز میں حد درجہ دلچسپی کے اثرات کو دیکھتا ہے، اپنا کام شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اچھی چیزیں ابلیس کے لیے برا سرمایہ ہو سکتی ہیں، اور وہ تمہارے پیروں میں زنجیر ڈال دیتا ہے، تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، فرائض کی انجام دہی سے روکتا ہے، پیام حق کی روشنی اور صراحت کو تمہارے دل میں بجھاتا ہے، اور تمہارے اندر سستی پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ فرزند کی محبت میں تمہیں اندھا کر دیتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ آزمائش کی بھٹی، عقیدے کے راستے کی رکاوٹ، اور اسماعیل
اس وقت ابراہیم کی واحد دلچسپی کا مرکز اور ابلیس کے مقابل ان کی واحد کمزوری ہیں۔ تاہم اب ابراہیم نے اسماعیل کی حیات سے دل اٹھا لیا۔ پیام حق ہے، لیکن ان کے دل میں اسماعیل کی موجودگی کی جائے لذت کو اس کے کھونے کے درد نے پر کر دیا ہے۔ غم ایک بپھرے ہوئے بچھو کی طرح اندر سے ابراہیم کو چمٹے ہوئے ہے، اندر سے انہیں کھا رہا ہے۔ غم کی بو ابلیس کو مست کر رہی ہے، وہ خوش ہو رہا ہے۔ غم آدم ذات کو ابلیس کا تر نوالا بناتا ہے۔ ابلیس کی ایک دفعہ پھر امید بند گئی۔ اس نے پھر غم میں ڈوبے ہوئے ابراہیم پر لالچ کی نگاہ ڈالی اور ان کی سمت بڑھا اور آہستہ سے ان کے ناخود آگاہ شعور میں دوڑ گیا اور پھر وہی کیا جو اس سے 2 دفعہ پہلے کر چکا تھا۔ ابلیس کی منطق ہمیشہ ایک ہے، ایک چیز کی تکرار ہے، ہر چند کہ وہ سینکڑوں رنگ و نیز رنگ کا حامل ہو۔ اس پیام کو میں نے خواب میں، لیکن نہیں، بس ہے، اب بس ہے ابراہیم نے فیصلہ کیا، انتخاب کیا۔ معلوم ہے کہ ابراہیم نے کس چیز کو انتخاب کیا؟ کس چیز کو؟ بندگی خدا کی مطلق آزادی کو، ذبح اسماعیل کو، وہ آخری رکاوٹ جو اسے اپنی بندگی کی طرف بلا رہی تھی۔ پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بات کو اپنے لڑکے سے بیان کریں۔ لڑکے کو آواز دی، لڑکا آیا۔ باپ نے اپنی اس قربانی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اسماعیل، یہ عظیم ذبیحہ۔ اس وقت منی میں لوگوں سے دور ایک پتھر پر باپ اور بیٹے نے خلوت اختیار کی ہے۔ دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ باپ کے سر اور چہرے پر بڑھاپے کی برف جمی ہوئی ہے۔ 100 سال سے زیادہ کے عرصے نے ان کے دکھ بھرے وجود کو یہ شکل دے دی ہے، اور بیٹا نوشگفتہ و نازک۔ جزیرہ نمائے عرب کے آسمان کو نہیں، آسمان جہان کو یہ منظر دیکھنے کی تاب نہیں، تاریخ کے بس میں نہیں کہ اسے سنے۔ روئے زمین پر باپ اور بیٹے کے درمیان اس طرح کی گفتگو ہرگز کسی کے خیال سے بھی نہیں گزری۔ گفتگو اتنی صمیمانہ اور اتنی ہولناک۔ باپ کو گویا ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے اور اپنی روح کی کشاکش کو بیان کر سکے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مامور کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں۔ اپنا دل خدا کے حوالے کر کے ہاتھوں سے کلیجہ تھام کے کہتے ہیں، اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ان جملوں کو وہ اتنی تیزی سے ادا کرتے ہیں کہ خود نہ سنیں اور نہ سمجھیں، اور جملہ جلد ادا ہو اور پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ ہولناک چہرہ اور ہراساں نگاہیں اسماعیل کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہی تھیں۔ اسماعیل صورتحال کو سمجھ گئے۔ اپنے والد کے قابل رحم چہرے پر ان کا دل جلا۔ اسماعیل نے انہیں تسلی دی، والد گرامی، حق تعالیٰ کے فرمان میں تردد نہ کیجیے، راضی برضائے الہی رہیے، مجھے بھی آپ مکمل تسلیم کا پیکر پائیں گے اور دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ صابروں سے ہوں گا۔ ابراہیم میں اب ایک عجیب طاقت آ گئی تھی، ایک ایسا ارادہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو حق پرستی کی طاقت کے علاوہ کسی چیز سے جنبش میں نہیں آتا تھا۔ اب ان میں مطلق آزادی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک مصمم ارادے کے ساتھ وہ اٹھ کھڑے ہوئے
اور اتنی پھرتی اور اتنی چستی دکھائی کہ ابلیس کو مایوس کر دیا، اور اسماعیل جواں مرد توحید کہ جو سرتا پا آزادی مطلق تھا اور جسے صرف حق پرستی کی طاقت سرکا سکتی تھی، تسلیم حق میں اتنا نرم اور اتنا فرما بردار ہو گیا تھا کہ گویا ایک نہایت ہی آسودہ و بردبار قربانی ہے۔ باپ نے چھری ہاتھ میں لی اور ایک ناقابل بیان سختی اور طاقت سے پتھر پر تیز کرنے کے غرض سے گھسنا شروع کیا۔ وہ باپ کی محبت کو اپنی زندگی کے عزیز ترین جگر گوشے کی نسبت اس طرح ظاہر کر رہے تھے، یہ وہ واحد محبت تھی کہ وہ اپنے فرزند کی نسبت کر سکتے تھے۔ اس قوت کے ساتھ کہ جو عشق روح کو عطا کرتا ہے، پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اندر سے مار دیا اور اپنی رگ جاں کو کاٹ کر اپنے دروں کو اپنے آپ سے خالی کر لیا اور خدا کے عشق سے معمور ہو گئے، ایک ایسا زندہ کہ جو صرف خدا کے ذریعے سانس لے رہا ہے۔ پھر وہ خدا کی قوت سے اٹھے اپنی جواں سال قربانی کو کہ جو نہایت سکون اور انتہائی آرام سے کھڑا تھا، قربان گاہ لے گئے، اسے مٹی پر لٹایا، پھرتی سے ہاتھوں اور پیروں کے نیچے دبایا، پتھر پر اس کا سر رکھا، بالوں میں ہاتھ ڈال کر سر کو کسی قدر پیچھے کی طرف خم کیا، اور جب اس کی شہرگ ابھری تو خود کو خدا کے سپرد کر کے چھری کو اپنے قربانی کے گلے پر رکھا اور چلایا، غیظ آمیز سختی اور ہول آور تیزی کے ساتھ۔ اس عظیم المرتبت بوڑھے انسان کی ساری کوشش یہ ہے کہ وہ قبل اس کے کہ اپنے آپ میں آئے، اپنی آنکھیں کھولے اور دیکھنے کا عمل انجام دے، ایک لمحے میں اس کی پوری ہستی ختم ہو جائے اور اسے چھٹکارا ملے۔ لیکن اف، یہ چھری نہیں کاٹ رہی ہے، آزار دے رہی ہے، یہ کیا بے رحمی اور تشدد ہے۔ ابراہیم غصے میں چھری کو پتھر پر دے مارتے ہیں، ایک زخمی شیر کی طرح مضطرب ہوتے ہیں، غم اور غصے سے بل کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنے باپ ہونے کی بات انہیں ڈراتی ہے، بجلی کی طرح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جھپٹ کر چھری کو پکڑتے ہیں اور اپنی قربانی پر ایک بار پھر جھک جاتے ہیں، جو اسی طرح آرام اور خاموشی سے لیٹا ہے اور جنبش نہیں کرتا کہ اچانک ایک دمبا اور ایک پیام کہ اے ابراہیم، خدا اسماعیل کے ذبح سے منصرف ہو گیا ہے، اس دمبے کو بھیجا ہے کہ تم اس کی جگہ اسے ذبح کرو، تم نے حکم پر عمل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ خدا کے لیے انسان کی قربانی کہ جو گزشتہ میں ایک عبادت اور رائجہ دینی روایت تھی، ممنوع ہو گئی۔ ملت ابراہیم میں دمبے کی قربانی انسان کی قربانی کے بجائے، اور اس سے زیادہ ممکنہ مفہوم، یعنی کہ ابراہیم کا خدا دوسرے خداؤں کی طرح پیاسا نہیں ہے، خون کا پیاسا، یہ خدا کے بندے ہیں جو بھوکے ہیں، گوشت کے بھوکے، اور اس سے بھی زیادہ پرمعنی بات یہ ہے، خدا شروع ہی سے نہیں چاہتا تھا کہ اسماعیل ذبح ہو، بلکہ یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم اسماعیل کے ذبح کنندہ ہوں، اور ہو گئے۔ کتنی جرأت مندی سے! بس اس کے بعد قتل اسماعیل ایک امر عبث ہے۔ یہاں پر بات خدا کی چاہت کی نہیں، ہر جگہ انسان کی چاہت کی بات ہے، اور یہ ہے مہربان، حکیم اور انسان دوست خدا کی حکمت
کہ جو ابراہیم کو اسماعیل کی قربانی کے بلند ترین نقطے تک لے جاتا ہے، بغیر اس کے کہ اسماعیل کی قربانی کرے، اور اسماعیل کو خدا کے عظیم ذبیحہ کے مقام پر ارتقا دیتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس لیے کہ اس دین کی داستان تشدد، انسان کی خود آزادی، خون اور خداؤں کی آتش کی داستان نہیں، کمال انسان کی داستان ہے۔ قید غریزہ سے آزادی ہے، خود خواہی کے تنگ حصار سے رہائی ہے، اور صعود روح، معراج عشق اور ارادہ بشر کا معجزہ سامان اقتدار ہے۔ نیز ہر اس قید سے رہائی ہے کہ جو تمہیں حقیقت کے آگے ایک ذمہ دار انسان کے نام پر اسیر و عاجز کرتا ہے، اور بالآخر شہادت کی بلند چوٹی کا حصول ہے، اسماعیل کی طرح، اور شہادت سے بالا تر، وہ چیز کہ جس کے قاموس بشر میں ابھی تک کوئی نام نہیں ہے، ابراہیمی صورت، اور اس داستان کا اختتام ایک دمبے کا ذبح، اور وہ چیز کہ جو خدا اس عظیم ترین انسانی ٹریجڈی میں اپنے لیے چاہتا تھا، ایک دمبے کا ذبح چند بھوکوں کے لیے۔ اور اب تم، اے وہ کہ جو منا میں پہنچے ہو، ضرور ابراہیم کی طرح اپنی قربانی اپنے ساتھ لائے ہوگے۔ تم نے آغاز ہی میں اپنے اسماعیل کو منا میں ذبح کرنے کے لیے انتخاب کر لیا ہوگا۔ تمہارا اسماعیل کون ہے؟ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ کوئی اسے جانے، بس تم جانو اور تمہارا خدا۔ تمہارا اسماعیل ممکن ہے تمہارا فرزند نہ ہو، تمہارا واحد بیٹا نہ ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہارا شوہر ہو، تمہارا کام ہو، تمہاری شہرت ہو، تمہاری شہوت ہو، تمہاری طاقت ہو، تمہاری پوزیشن ہو، تمہارا مقام ہو۔ مجھے نہیں معلوم ہر وہ چیز کہ جو تمہاری نظر میں ابراہیم کے نزدیک اسماعیل کی جگہ رکھے، ہر وہ چیز کہ جو حقیقت کے لیے کام کی نسبت فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے گی، تمہاری آزادی کی راہ میں حائل ہو گئی ہے، اس لذت سے مل گئی ہے کہ جو تمہیں اپنے ساتھ رہنے کو کہہ رہی ہے، جو عوامی یا سماجی زنجیر کی طرح تمہیں تمہاری پائیدار زمین پر باندھے ہوئے ہے اور جانے نہیں دے رہی ہے، وہی کہ جو ابلیس کے ساتھ شریک کار بنی ہے تاکہ تم اسے اپنے پاس رکھو، وہی کہ جو تمہارے کانوں کو پیام حق کے حضور بہرا کر دیتی ہے، تمہاری سوچ کو تاریک اور دل کو میلا کرتی ہے، وہی کہ جو فرمان ایمان کے مقابل عصیان کو اور بھاری اور دشوار ذمہ داری سے فرار کی تمہارے لیے توجیہ کرتی ہے، ہر وہ چیز کہ جو تمہیں اپنے پاس رکھتی ہے تاکہ تم اسے اپنے پاس رکھو۔ یہ سب اسماعیل کی علامتیں ہیں۔ تم خود اپنی زندگی میں اسے ڈھونڈو، اس کا انتخاب کرو، اور اب جب تم نے خدا کا ارادہ کر لیا ہے، منا میں اسے ذبح کرو۔ دمبے کو ابھی آغاز ہی میں تم خود انتخاب نہ کرو، رکے رہو کہ خدا انتخاب کرے اور اسے تمہارے اسماعیل کی ذبح کے بجائے تمہیں عطا کرے۔ یہی وہ صورت ہے کہ جس میں وہ دمبے کے ذبح کو قربانی کے طور پر تم سے قبول کرتا ہے۔ اسماعیل کے بجائے دمبے کو ذبح کرنا قربانی ہے، اور دمبے کو بعنوان دمبا ذبح کرنا قصابی۔